پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اس وقت شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ اس سے ایک طرف تو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہیٹ ویو سے فصلیں اور مویشی بھی خطرناک حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ موسمیات کے حوالے سے عالمی تنظیم ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ شدید گرم موسم کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے، جبکہ گزشتہ ماہ اپریل سے ہی پاکستان اور انڈیا کے کچھ علاقے شدید گرمی کی زد میں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے والے گروپ جرمن واچ کی 2021 کی تحقیق کے مطابق پاکستان کا شمار ان 8 ممالک میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر گرین گیسوں کے اخراج میں اس کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ جمعے کو صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 16 مئی تک درجہ حرارت زیادہ ہی رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رواں سال سردیوں سے براہ راست موسم گرما آ گیا۔ پاکستان سن 2015 سے شدید ہیٹ ویو کو برداشت کر رہا ہے، خاص طور پر صوبہ سندھ کے بالائی علاقوں اور جنوبی پنجاب میں اس کی شدت، دورانیے اور تسلسل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسمیاتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں تیزی سے جنوبی ایشیا میں صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے سندھ جو پاکستان کی اہم آبی گزرگاہ ہے، رواں سال بارشوں اور برف باری کی کمی کی وجہ سے 65% تک سکڑ چکی ہے۔ سندھ کے بیراجوں کے حوالے سے انچارج کنٹرول روم کے مطابق سندھ کے بیراجوں پر پانی کی کمی پہلے 57% تھی جو اب 53% پر آ گئی ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی کمی 91 سے 81% اور سکھر بیراج پر 48 سے 43% پر آ گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کے معاملے پر محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے توسا بیراج پر پانی کی آمد 75,954 جبکہ اخراج 67,229 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ توسا بیراج سے نکلنے والی نہروں ٹی پی لنک کینال، مظفر گڑھ کینال اور ڈی جی خان کینال کو ڈیمانڈ سے کم پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کچھی کینال کو ڈیمانڈ نہ ہونے کے باعث بند رکھا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں پانی کی قلت کی وجہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی شدید کمی ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت دستیاب پانی کا 40% ذخیرہ کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان محض 10% ذخیرہ کرتا ہے۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق ہر سال ضائع ہونے والے اس پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے منگلا ڈیم جتنے 3 بڑے ڈیم درکار ہیں۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 2 بڑے ڈیم تربیلا اور منگلا میں بھی مٹی بھرنے کی وجہ سے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ گزشتہ چند سال سے گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث ملک کے صحرائی علاقوں کے مکینوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ سندھ کے صحرائی علاقوں کے ساتھ جنوبی پنجاب کا صحرائے چولستان بھی اس سال گرمی اور خشک سالی سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ جہاں پانی کی قلت نے مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے، وہیں سینکڑوں مویشی بھی پانی نہ ملنے سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کاشتکار اس سال گندم کی برآمد اور مقامی منڈی میں فروخت کے لیے اچھی پیداوار کی توقع کر رہے تھے، لیکن غیر معمولی طور پر گرم اور خشک موسم کے نتیجے میں گندم کی پیداوار گزشتہ سال کی نسبت کم ہوئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے خطرے سے دوچار ملکوں کے لیے گزشتہ سال اقوام متحدہ کے بین الحکومتی پینل برائے موسمیاتی تبدیلی IPC کی رپورٹ نے انسانیت کے لیے ایک کوڈ جاری کیا تھا، جس کے تحت اگر دنیا نے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ابھی عمل نہیں کیا تو شدید گرمی کی لہروں، خشک سالی، سیلاب اور خوراک کی کمی کا انتباہ کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے گرمی کی شدید لہر کے تسلسل کی پیش گوئی کے ساتھ شہریوں کو بھی اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ صبح 11 سے شام 4 بجے تک گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ اگر گھر سے باہر جانا ضروری ہو تو کوشش کریں کہ سایہ دار راستہ اختیار کریں، سر ڈھانپ کر نکلیں اور دھوپ والے مقام پر زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ سر پر ٹوپی پہنیں، گیلا رومال یا کپڑا رکھیں، سبزی، دالیں، پھل، دہی اور دودھ کا استعمال کریں۔ پاکستان میں گرمی کے موسم میں شدت کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرم موسم جہاں خطے بھر میں موسمیاتی تبدیلی کی کڑی ہے، وہیں انفرادی طور پر بھی مستقبل کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رہائشی علاقوں میں شجرکاری موجودہ اور آنے والے وقت کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے۔